عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ مگر اس لڑکے کے تذکرے پر اسے خیال ہوا کہ اس نے دیر کر دی۔ نکی کو تو پہلے ہی نظر لگ چکی ہے اور اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ خوشی اپنی جگہ، وہ اتنی جہاں دیدہ عورت، اسے ڈر کیوں نہیں لگا؟ یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ نکی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہوگی، لیکن نکی کو بھی تو کوئی اچھا لگ سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے کوئی بھاگ گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس نے ہراساں ہو کر سوچا۔ نکی اسے بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا اس سے ملنا چاہتا ہے۔ نکی نے تو اسے گھر بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں باہر ملنا چاہتا تھا اور نکی نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ اس کا مطلب تھا وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلی بار ہے نا۔ پھر حمیدہ نے سوچا میں کر ہی کیا سکتی ہوں، اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بابا نے یہی کہا تھا نا، نہ وہ کچھ روک سکتی ہے نہ اس کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو نکی کی اچھائی ہے کہ وہ ملنے کے لیے ہاں کرنے پر شرمندہ ہے، اس سے پوچھے بغیر ہاں کرنے پر، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ منع کر دے گی تو وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ اس کی اس ادا پر، اس دکھی کر دینے والی صورتحال کے باوجود حمیدہ کو اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے نکی کو اجازت دے دی، پر اندر ہی اندر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ شرمندگی کا اظہار۔ اچانک حمیدہ کو خیال آیا، اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ اس سے ملنے کہاں جائے گی۔ اس نے پوچھ لیا۔ باغ کا سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ خود بھی اکثر وہاں جاتی رہتی تھی۔ شام کو وہاں بہت رونق ہوتی تھی، لیکن وہ باغ بہت بڑا تھا، وہاں بہت سی جگہیں سنسان بھی ہوتی تھیں۔ نکی نے اسے اطمینان دلایا کہ وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ساتھ ہی اس نے لڑکے کی تعریف بھی کر دی۔ اس سے حمیدہ کی تشویش اور بڑھ گئی۔ بہرحال اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا وہ زبیر سے بات کر لے اور اس کے ساتھ چلی جائے۔ اس لمحے سے اس نے نکی پر گہری نگاہ رکھی، مگر اس کی تشویش اور بڑھ گئی۔ نکی باقاعدہ اہتمام کر رہی تھی۔ اس نے سموسے تیار کیے، چائے بنا کر تھرمس بھرا اور باسکٹ میں رکھ گئی۔ حمیدہ کا جی چاہا زبیر سے اس کا خیال رکھنے کو کہے، لیکن فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوتی، زبیر بھی کیا سوچتا اور اس کی نظروں میں نکی کی عزت کم ہو جاتی۔ اسے پھر بابا کا خیال آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر خیال آیا انہوں نے یہ بات نور بانو کے سلسلے میں کہی تھی کہ وہ خود ہی سب کچھ کر دے گی۔ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ بہرحال اللہ توکل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکی چلی گئی اور ایک ایک لمحہ اسے برس لگ رہا تھا۔ وہ جو خیالوں میں تنکا تنکا کر کے آشیانہ بنا رہی تھی، کہیں بکھر نہ جائے، اس دوران اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ سے دعا کرتی رہی۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے نکی واپس آ گئی اور سیدھی اسی کے پاس آئی۔ حمیدہ نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ گئی تھی تو کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، مگر اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ حمیدہ کو اس سے بھی تشویش ہونے لگی۔ کہنا تو اور کچھ چاہتی تھی کہ بڑی دیر لگا دی نکی، لیکن اس نے پوچھا تو بڑی جلدی آ گئی نکی، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ اس لڑکے نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ نکی جھنجھلا گئی۔ حمیدہ نے دل میں سوچا کیونکہ میں جاننا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے دادی اماں کہ وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حمیدہ کے لیے اندیشے کے باوجود وہ ایسا دھماکہ تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی بات نکلی نا۔ بہت کوشش کر کے اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر تو نے کیا کہا اس سے؟ میں نے کچھ بھی نہیں دادی اماں۔ اس نے کہا کل اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے گا رشتے کے لیے۔ حمیدہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ بات اتنی تیزی سے آگے بڑھے گی یہ تو اس سے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب نکی لڑکی تھی اور وہ شرم و حیا والی، یہ کیسے بتاتی کہ اس نے لڑکے سے کیا کہا؟ لیکن دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہوگی اور اب وہ رشتہ مانگنے آئیں گے کل۔ نکی کو شاید اس کا دکھ نظر آ گیا تھا۔ اس نے کہا اب میں کیا کرتی دادی اماں؟ اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ حمیدہ کے اندر امید کا ٹمٹماتا ہوا اکلوتا دیا بھی بجھ گیا۔ اب لڑکی اس سے زیادہ صاف طور پر اپنی مرضی کیسے بتا سکتی ہے؟ وہ کہہ تو رہی ہے کہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی، گویا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور بولی چل نکی، تیری مرضی، لڑکیوں کو تو ایک دن رخصت کرنا ہی پڑتا ہے، تیری مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ مگر اس بات کے جواب میں نکی نے جو کہا وہ سن کر حمیدہ
پھر سے حمیدہ جی اٹھی۔ اس نے صاف کہہ دیا چاہے اسے لڑکا اچھا لگے، اس کے گھر والے بھی اچھے لگیں، مگر اسے صرف انکار کرنا ہوگا۔ حمیدہ کے لیے اپنی خوشی کو چھپانا ناممکن ہو گیا، تاہم اس نے موقع غنیمت جانا اور چہرہ پکا کر کے تفصیل سے پوچھ گچھ کر ڈالی۔ پتہ یہ چلا کہ نکی کو تو کوئی لڑکا بھی پسند نہیں، نہ ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ حمیدہ نے بظاہر کہا کہ لڑکا اچھا لگا تو وہ ہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ لڑکیوں کی شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا۔ اس پر نکی خوش آمدید کرنے لگی۔ اگلے روز لڑکا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا۔ حمیدہ نے لڑکے کو بھی دیکھا، وہ بہت اچھا لگا، مگر اس کے ذہن میں عبدالحق نہ ہوتا تو وہ اس لڑکے کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اچھے گھر کے ہیں۔ لڑکا تھوڑی دیر بیٹھا، وہ شاید ان دونوں کو لے کر آیا تھا، یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب وہ فون کر دیں گی تو وہ انہیں لے جانے کے لیے آ جائے گا۔ یہ بھی اس کی شرافت کی دلیل تھی۔ لڑکے کے جانے کے بعد اس کی ماں نے جھجکتے جھجکتے رشتے کی بات شروع کی۔ ان کے انداز میں عاجزی اور شائستگی تھی۔ مجھے آپ لوگ بھی اچھے لگے اور آپ کا بیٹا بھی، حمیدہ نے سچائی سے کہا، لیکن ہمیں اس پر سوچنا اور مشورہ کرنا ہوگا۔ جی ضرور، لڑکے کی ماں نے کہا، شادی تو زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، آپ اپنا فون نمبر نکی کو دے دیجئے۔ انہوں نے بیٹے کو فون کرنا چاہا تو حمیدہ نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، گاڑی موجود ہے، ہمارا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد نکی خوشی خوشی اس کے پاس آئی۔ آپ نے انہیں منع کر دیا نا دادی اماں؟ نہیں نکی، ابھی تو میں نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ نکی ایک دم بجھ گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے دادی اماں؟ میں نے کہا تھا نا، تو بچی ہے نکی، ان باتوں کو نہیں سمجھتی، ایسے منع نہیں کیا جاتا کہ دوسروں کو بے عزتی محسوس ہو۔ حمیدہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تو یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، ہوگا وہی جو تو چاہے گی۔ ٹھیک ہے دادی اماں، نکی نے کہا، لیکن وہ اب بھی بے چین تھی۔ حمیدہ کو اس کے انداز سے شبہ ہونے لگا کہ وہ ضرور کسی کو پسند کرتی ہے، ورنہ اس رشتے سے انکار کے لیے اتنی بے تاب نہ ہوتی۔ اس بات نے اسے پھر سے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ نکی، مجھے سچ سچ بتا، تجھے کوئی اچھا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس پر نکی نے ایسی شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا کہ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی دادی اماں، اس نے کہا، گھر سے باہر، کالج میں یا کہیں بھی میں کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتی نہیں، تو مجھے کوئی اچھا کیسے لگے گا؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ حمیدہ دل کی گہرائی تک مطمئن ہو گئی، لیکن یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ گھر میں بیری کا درخت اونچا ہو گیا ہے، اب رشتوں کے پتھر آتے ہی رہیں گے۔ اس کے دل کی گہرائی سے دعا نکلی کہ بس اب عبدالحق واپس آ جائے، جو ہونا ہے ہو ہی جائے۔ کراچی میں انہیں 6 سال ہو گئے تھے۔ نور بانو کے لیے وہ بن بانس تھا، لیکن وہاں اس کا حفاظتی قلعہ بھی تھا۔ اس کے باوجود وہ یہاں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ یہاں بس ایک عارف کا گھر تھا اس کے لیے۔ آدمی کا کوئی نہ ہو تو اسے صبر آ جاتا ہے، جیسے امی اور بہنوں کو کھو کر اسے آیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے بہت نوازا۔ اسے اتنی محبتیں ملی کہ شاید وہ ناقدری کرنے لگی تھی۔ اسے عبدالحق ملا، اماں ملی، انہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی سمجھا، ویسی ہی محبت کی، درمیان میں یہ بیچ نہ آ جاتا، مگر نہیں، وہ جانتی تھی کہ در حقیقت بات اس بیچ کی نہیں ہے۔ چلو اماں کو ہٹاؤ، اور بھی تو کتنے لوگ تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، زبیر، رابعہ، پھر زرینہ اور ڈاکٹر صاحب کا گھرانہ، مسعود صاحب اور ان کا گھرانہ، لیکن اس نے کبھی کسی کی قدر نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اور عبدالحق کے درمیان کوئی آئے، اور اسی کی وجہ سے اس نے شادی سے پہلے رمضان کی طاق راتوں میں وہ ناقص دعا کی جو اس کے لیے بد دعا بن گئی، جس پر اب وہ پچھتاتی تھی، توبہ کرتی تھی، لیکن لگتا تھا کہ نہ اس کی توبہ کبھی قبول ہوگی، نہ اس کی وہ مقبول جاہلانہ بد دعا اب کبھی ساقط ہوگی۔ انہی خراب معاملات کی وجہ سے تو وہ اس تبادلے پر خوش ہوئی تھی۔ وہ جو اپنے اور عبدالحق کے درمیان اولاد کا وجود بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب اس کے سر پر سوکن کی تلوار لٹک رہی تھی۔ کسی کا اس کے اور عبدالحق کے بیچ میں آنا تو بہت چھوٹی بات تھی، یہاں تو عبدالحق کو بانٹنے کی نوبت آ رہی تھی۔ ایسے میں یہ تبادلہ اس کے لیے بڑی نعمت تھا۔ وہ ایک بڑی مشکل سے بچ کر یہاں چلی آئی تھی، لیکن یہاں کی تنہائی میں اس پر کھلا کہ وہ محبتیں کتنی بڑی نعمت تھیں جن کی وہ ناقدری کرتی رہی تھی۔ وہ سب لوگ کتنا عزت کرتے تھے اس کی، کتنا خیال رکھتے تھے اس کا، اور اب یہاں عارف کی بیوی کے سوا کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اور وہ بھی کچھ اس طرح کی تھی۔
ابھی خوش مزاج اور ابھی ایک پل میں بد مزاج اور بے مروت، بہرحال دم غنیمت تھا۔ لیکن ایک بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ کالے پانی کی سزا اس نے گوارا کر لی تھی۔ لیکن سب لوگ اسے یاد آتے تھے اور ارجمند کو تو وہ دن میں سینکڑوں بار یاد کرتی۔ وہ تو اس کی بچھڑی ہوئی محبوب بہن تھی جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دوبارہ اس سے ملوا دیا تھا۔ وہ تو وہاں بھی اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ کاش وہ صرف اس کو ساتھ کراچی لے آتی، لیکن پھر اس کے ساتھ حمیدہ بھی ہوتی۔ نور بانو طبعاً دور اندیش تھی۔ یہ تبادلہ عین اس وقت ہوا جب حمیدہ اس کے گلے میں سوکن کا طوق ڈالنے ہی والی تھی۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ جب بھی کراچی سے واپس آئے، چاہے عارضی طور پر ہی آئے، سوکن کا مرحلہ پھر سامنے آئے گا۔ اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر تھی، لاہور واپس نہ جانا، اور یہ آسان کام نہیں تھا، مگر اس نے اس کی ترکیب سوچ لی تھی اور کراچی آتے ہی اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ کراچی آئے انہیں 10 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے عبدالحق سے کہا، یہاں آنے کے بعد سے مجھے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا ہے۔ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن 1 مہینہ ہوا ہوگا کہ اس نے پیٹ کے شدید درد کا پہلا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ صرف پیٹ پکڑ کر تڑپنا ہی کافی نہیں تھا، چہرے پر شدید اذیت کا تاثر بھی لانا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا تصور کرنا تھا کہ حمیدہ عبدالحق کی دوسری شادی کروا رہی ہے، پھر وہ عبدالحق کے سہاگرات کا تصور کرتی اور اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ عبدالحق دہل کر رہ جاتا۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہوتا کیسے؟ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ نور بانو نے ایک بات کا خیال رکھا تھا، پیٹ کا وہ درد روز کا معمول نہیں تھا، وہ تو مہینے میں 1 بار اٹھتا تھا اور وہ 4-5 دن شدید اذیت میں نظر آتی۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک ٹھیک رہتی۔ فون پر اس کی لاہور بات ہوتی رہتی تھی۔ ابتدا میں اس نے عبدالحق کو اپنی صحت کے مسئلے پر بات کرنے نہیں دی۔ چھوڑیے، اب ایسا بھی نہیں، وہ لوگ سنیں گے تو بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ لیکن جب عید کی چھٹیوں پر لاہور جانے کا معاملہ سامنے آیا اور عین وقت پر اسے شدید درد اٹھا تو عبدالحق کو بتانا پڑا، اماں میں عید پر لاہور نہیں آ سکوں گا، نور بانو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حمیدہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہاں آتے ہی پیٹ میں تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسے دورے پڑتے ہیں اماں۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا اماں، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہوا پانی کی تبدیلی لگتی ہے، شاید یہی بات ہے، مگر اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا تو فکر نہ کر، علاج کراتا رہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے تو بس یہ غم ہے اماں کہ عید تمہارے بغیر دور ہونے سے کیا ہوتا ہے پتر، میں تو ہر وقت تجھے یاد کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں تیرے لیے۔ پھر بھی اماں تو غم نہ کر پتر، عید کے بعد بقرعید بھی نکل گئی، علاج چلتا رہا، ڈاکٹر بدلتے رہے، افاقہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ عبدالحق کی پریشانی بڑھتی رہی۔ اگلی عید پر پھر وہی صورتحال تھی، پھر وہی معذرت، پھر وہی دلاسے، وہی عید کی تنہائی، وہی اپنوں کی یادیں۔ کراچی تمہیں راس نہیں آیا؟ عبدالحق نے اس سے کہا، ہونے والی بات تو کہیں بھی ہو جاتی ہے، کہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا؟ عبدالحق مصر تھا، وقت کی بات ہے، میں سوچتا ہوں ہم واپس لاہور چلیں۔ یہ سن کر نور بانو کی جان نکل گئی، لگتا تھا طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے۔ تبادلہ ہو سکتا ہے آپ کا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے؟ میں ملازمت چھوڑ دوں گا؟ نہیں، ایسا تو سوچیے گا بھی نہیں، نور بانو نے تڑپ کر کہا۔ چچا جان کو کتنا دکھ ہوگا، اور یہ تو قومی خدمت ہے، مگر تمہاری زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ اماں کو چھوڑ کر آ گئے؟ آپ تو اس وقت بھی نوکری چھوڑنے کو کہہ رہے تھے، لیکن اماں کا دل دیکھیں، انہوں نے آپ کو منع کر دیا۔ میں تو اماں کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میری وجہ سے آپ 2 بڑوں کو دکھ پہنچائیں گے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ عبدالحق بہت متاثر ہوا اس کے اصرار سے، لیکن نور بانو، کچھ نہیں جناب، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں اپنی تکلیف آپ سے چھپانا شروع کر دوں گی، کچھ بھی گزر جائے مجھ پر بتاؤں گی نہیں آپ کو۔ نہیں نور، ایسا غضب کبھی نہیں کرنا، تمہیں میری قسم۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ بس تو آپ بھی میری وجہ سے نوکری چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیے گا۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ عبدالحق پر اس کی دھاک بھی بیٹھ گئی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کب تک نبھائی جا سکے گی۔ اگلی عید پر ظاہر ہے وہی صورتحال تھی، لیکن نور بانو بہرحال تنوع کی قائل تھی۔ بس بہت ہو گئی، اس نے غصے سے کہا، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، اس بار کم از کم آپ تو چلے ہی جائیں۔ عبدالحق نے حیرت اور تعصب سے اسے دیکھا۔
तुम्हें अकेला छोड़कर। अकेला क्यों? आरिफ भाई का पूरा घराना मौजूद है। मैं अपना बोझ दूसरों पर डालने का आदी नहीं हूँ। नूरबानो को मौका मिल गया और वो रोने लगी। अब्दुल हक घबरा गया। ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? अब मैं बोझ हो गई ना आपके लिए? अल्लाह दुश्मन को भी बीमारी से महफूज रखे। सच है कि तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। अब्दुल हक का जी चाहा अपना सर पीट ले। मेरा ये मतलब नहीं था नूर। नूरबानो ने इसकी बात काट दी। बाखुदा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये तो मुक़द्दर की बात है कि परदेश में मुझे ये बीमारी लाहक हो गई। वहाँ होती तो अम्मा, अर्जुमंद और सब लोगों का सहारा होता। आप पर इतना बोझ नहीं पड़ता। अब यहाँ तो आप अकेले हैं, बोझ तो आपको ही बड़ा लगेगा ना। लेकिन फिर भी मैं आपको मुलाजमत नहीं छोड़ने दूंगी। अरे मेरी बात तो सुन लो, अब्दुल हक ने बेबसी से कहा। बदकिस्मती से गलत लफ्ज़ निकल गया ज़बान से। मैं जिम्मेदारी कहना चाहता था, बोझ नहीं। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो? यही तो रोना है कि जिम्मेदारी बोझ बन गई है आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक तो मैं सबसे बिछड़ कर रह गई, नूरबानो ने फरियाद करने वाले अंदाज में कहा। उस पर यह बीमारी और अब त्यौहार तो अपने लोगों के दरमियान में ही अच्छे लगते हैं। परदेश में क्या त्यौहार? कैसे मेरा दिल तड़पता है अम्मा से मिलने को, लेकिन नहीं जा सकते। और जानती हो कि मेरा ये हाल है, उनके बगैर तो आपका क्या हाल होगा। आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं उन्हें। आपकी तो वो माँ हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे छोड़ें। आप इस बार ईद पर घर ज़रूर चले जाएं, लेकिन आप तो बोझ करार देकर दिल ही तोड़ रहे हैं मेरा। मेरी बात सुनती समझती हो नहीं, अपनी ही कहे जाती हो। अब्दुल हक बड़ी मुश्किल से अपनी झुंझलाहट पर काबू पा सका। मेरा मतलब ये था कि आरिफ भाई बहुत अच्छे हैं, अपनों जैसे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता तुम्हारी तबीयत ख़राब। रिजवाना भाभी भी तो हैं, बच्चे भी तो हैं। मैं तुम्हें किसी और पर छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? 3 दिन की तो बात है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। नूरबानो को लगा अब्दुल हक के अंदर इस ख्याल की कबूलियत सर उठा रही है, तो उसने जल्दी से पैंतरा बदला। मैं जानती हूँ कि रिजवाना भाभी बहुत तंग मिजाज हैं, पर मैं पाशा पल में तोला। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जैसे जानती ही नहीं, लेकिन बहरहाल ज़्यादा वक्त तो ख्याल ही रखती हैं मेरा। अब ये अल्लाह की मेहरबानी है कि कभी आपके पीछे मेरी तबीयत ख़राब ही नहीं हुई, फिर भी वो अच्छी हैं। अब्दुल्ला खुद भी सबसे मुतरद्दद था। वो औरत शोहर का ख्याल ना रखे जो उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? वो किसी और की क्या फ़िक्र करेगी? वो ऐसी ना होती तो आरिफ भाई ज़्यादा वक्त घर से दूर गुजारने की कोशिश क्यों करते? सो उसने दिल में हतमी फ़ैसला कर लिया। देखो नूरबानो, ये बिछड़ना और मिलना भी अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे इसका बहुत तजर्बा है, सो मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। जब अल्लाह की मर्ज़ी हुई मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर लोग समझते हैं कि ये सब मेरा किया धरा है। क्यों समझेंगे? बीमारी पर किसी का इख्तियार है भला। फिर भी ये तीसरी ईद होगी, कोई कहे नहीं, लेकिन दिल में तो सोच सकता है ना। नहीं, मैं नहीं मानता। देखें, लोग बदगुमानी भी तो करते हैं, और जबकि वजह भी मौजूद हो। अब्दुल हक ने इसे बहुत गौर से देखा। वहाँ कोई बदगुमान करने वाला नहीं, वो सब तो उल्टा हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, बदगुमानी करते हुए तो मैंने बस तुम्हें ही देखा है। नूरबानो का एहसास हुआ कि वो माकूलियत की लकीर से आगे बढ़ गई है। जी हाँ, मैं तो खैर बुरी ही हूँ, मैंने ये नहीं कहा। अब कमज़ोरियाँ हर आदमी में होती हैं, मुझ में भी तुमसे ज़्यादा हैं। अलबत्ता ये मेरा मुशाहिदा है कि तुम बदगुमानी बहुत करती हो। तुम दूसरों की मोहब्बत और खलूस पर कभी यकीन नहीं करती, हमेशा शक करती हो। बदगुमानी तो सभी करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई मुंह से कहता है और कोई नहीं। मैं कह देती हूँ, मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती। अब ये तो बहुत बुरा लफ्ज़ है, और सोचो तो किन लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो तुम। अब अब्दुल हक के लहजे में बरहमी थी। नूरबानो को एहसास हुआ कि मामलात बिगड़ रहे हैं। आप कौम का बात बढ़ा रहे हैं, उसने नरमी से कहा। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि इस बार आप ईद पर घर चले जाएं, और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा याद रखो। अब्दुल हक ने कहा, आइंदा कभी मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करना। जब मैं जाने का फ़ैसला करूँगा तो खुद ही तुम्हें बता दूँगा। नूरबानो का दिल खुश हो गया, उसका मसला हल हो गया। ताहम उसने सहमे हुए लहजे में अब्दुल हक से कहा, आप मुझसे नाराज़ होकर ये बात कह रहे हैं? नहीं, तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। अब अगर इस सिलसिले में कोई भी तुमसे शिकायत करे तो तुम उसे यही बात बता सकती हो कि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम कभी लाहौर नहीं गए तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ठीक है,
بس آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ اس کے بعد بھی عید کے عرصے میں ہمیشہ اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی۔ ہر بار وہ عبدالحق سے یہی کہتی کہ میں کچھ کہوں گی تو آپ خفا ہو جائیں گے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اس بار اور ہر بار۔ عبدالحق اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، تم ایک بار کی بات سنتی کیوں نہیں ہو؟ اور وہ چپ ہو جاتی۔ یوں 6 برس گزر گئے۔ کراچی میں محفوظ تو تھی لیکن مطمئن نہیں۔ اسے لگتا تھا لاہور میں حمیدہ تیار بیٹھی ہوگی۔ ادھر عبدالحق وہاں پہنچا اور ادھر اس کی دوسری شادی۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ کراچی ہی میں رہے، لاہور نہ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ مستقل حل نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے لاہور جانا ہی ہوگا۔ اب یہ ہر سال ہر ماہ اسے اپنی خراب طبیعت کرنی پڑتی تھی۔ اگر فرضی بیماری کی صرف عید بقرعید تک محدود کر دیا جاتا تو وہ مشتبہ قرار پاتی۔ دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ طبیعت ٹھیک ہونے کی صورت میں عبدالحق اچانک کسی بھی وقت لاہور جانے کا پروگرام بنا سکتا تھا۔ چھٹی لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ چھٹی وہ کبھی کرتا نہیں تھا، سو ہر بار پیٹ کے درد کا دورہ اس کی مجبوری بن گیا۔ علاج اس کا مسلسل ہو رہا تھا۔ رضوانہ بھابی نے روحانی علاج کی تجویز پیش کی تو وہ ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی بیشتر جعلی بزرگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ضعیف الاعتقاد عورتوں کو، لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان کہاں کوئی برگزیدہ ہستی موجود ہوئی، اس کا کسی کو کہاں پتہ چلتا ہے۔ اس کا تجربہ اسے لاہور میں ہو گیا تھا، جہاں ایک بزرگ نے حمیدہ کے سامنے تقریباً اس کی پول کھول دی تھی۔ اس نے حمیدہ سے اسے ساتھ لانے کو کہا تھا اور اس نے ڈر کے مارے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ بات صحیح معنوں میں خراب ہی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں وہ یہاں جلا وطنی کی سزا بھگت رہی تھی۔ ایک دن رضوانہ بھابی نے عبدالحق کے سامنے یہ تذکرہ چھیڑ دیا، ایک بابا ہے، کیسا ہی مریض چلا جائے شفا یاب ہوتا ہے، لیکن نور بانو مانتی نہیں۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس میں حرج کیا ہے، چلی جاؤ نا، آپ بھی ضعیف الاعتقادی پر یقین رکھتے ہیں۔ نور بانو نے شکایتاً کہا، فضول باتیں مت کرو، میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ پہچان بھی ہے آپ کو ان کی، اب چہرے پر تو کسی کے نہیں لکھا ہوتا، تو ان کی امید پر آدمی جعلی بزرگوں سے کیوں دھوکہ کھائے؟ رضوانہ کو یہ بات بری لگی۔ میں جو کہہ رہی ہوں، بابا صرف کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نہیں مانتی۔ دیکھو نور بانو، اس شہر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جس کے پاس میں تمہیں لے کر نہیں گیا، مگر تمہارا مرض کسی کی تشخیص میں نہیں آ سکا، کوئی تمہارے مرض کی دوا نہیں کر سکا، نوعیت نہیں سمجھ سکا، لیکن دوا سے مجھے آرام تو آتا ہے نا، وقتی طور پر۔ بیماری ختم نہیں ہوتی، وہ بس تمہیں درد روکنے کی دوا دیتے ہیں جو مسئلے کا حل نہیں۔ عبدالحق نے کہا، اس کا ایک ہی مطلب ہے یہ کہ تمہاری بیماری روحانی ہے، تو اس کا علاج بھی روحانی ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، میں تو اسے شرک سمجھتی ہوں۔ نور بانو نے کہا۔ اس کے بعد عبدالحق کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا، لیکن رضوانہ 3 دن تک اس سے منہ پھولا کر رہی۔ دوا تو اسے مستقل طور پر کھانے کے لیے دی جاتی تھی، لیکن کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں، اسی لیے عام دنوں میں دوا کھانے کے بجائے اسے تلف کر دیتی تھی، لیکن جتنے دن وہ پیٹ میں درد کی اداکاری کرتی اسے دوا کھانی پڑتی، کیونکہ اس عرصے میں عبدالحق خود اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلاتا۔ وہ طبعاً وہمی تو تھی ہی، جبکہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے دوا استعمال کر رہی تھی۔ اسے دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں اس کے نتیجے میں اسے سچ مچ کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ کراچی میں رہتے ہوئے 6واں سال شروع ہوا تھا کہ ایک دن اچانک سچ مچ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ ماہیے بے آب ہو گئی۔ اس وقت عبدالحق بھی دفتر گیا ہوا تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں، لیکن پڑوس میں رضوانہ اور اس کے بچوں تک آواز نہیں پہنچی۔ اس روز پہلی بار اس نے اپنی خوشی سے وہ دوا استعمال کی جو وہ تلف کر دیا کرتی تھی۔ دوا کے استعمال کے آدھے گھنٹے بعد اس کا درد تھم گیا، لیکن اس وقت تک وہ پسینے میں نہا چکی تھی اور کمزوری ایسی تھی کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھ کر بیٹھا نہیں گیا، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ دیر تک وہ بستر پر پڑی رہی۔ رضوانہ اتفاق سے کچھ لینے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ نور بانو کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور وہ ہلنے کے قابل نہیں۔ اس نے فون کر کے عبدالحق کو دفتر سے بلوا لیا۔ عبدالحق پریشان ہو گیا، کیونکہ شدید درد کے دوران بھی اس نے نور بانو کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس کے وہ ان دنوں زیر علاج تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ السر کا معاملہ ہے، معدے کے منہ میں واضح طور پر ورم ہے، تو پھر اس کا آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ پہلے تو دوائیوں سے علاج کریں گے، ٹھیک نہ ہوا تو پھر آپریشن کرانا ہوگا۔
اس بار ڈاکٹر نے بڑی سختی سے پرہیز کی تاکید کی، لیکن نور بانو نے اسے اہمیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، یہ تو ان دوائیوں کا فساد تھا جو وہ بے ضرورت استعمال کرنے پر مجبور تھی، اسی لیے اس نے پرہیز پر مطلق توجہ نہیں دی۔ ڈاکٹر نے دوا تبدیل کر دی تھی، لیکن وہ اس دوا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی رہی۔ دوا وہ لیتی ہی نہیں تھی، البتہ چند ایک بار درد اٹھا تو اس نے دوا لے لی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بار دوا اس کے لیے ضروری ہے اور دوا اسے اس کے مرض کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ اس بار عید آئی تو اس کی طبیعت سچ مچ اتنی خراب تھی کہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہہ دیا کہ اب آپریشن ناگزیر ہے۔ آپریشن کا سن کر تو نور بانو کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا پیٹ کاٹا جائے گا، یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس نے واویلا مچا دیا، میں تو آپریشن نہیں کراؤں گی، معمولی سے آپریشن ہے، خواہ گھبرا رہی ہو۔ عبدالحق نے اسے سمجھایا، معمولی سا؟ ارے پیٹ کاٹا جائے گا میرا، کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر مت کرو۔ نہیں، میں نہیں کراؤں گی آپریشن، یوں تو بڑا نقصان ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ نور بانو چند میں سوچتی رہی، پھر بولی، مرنا ہی ہے تو اپنوں میں جا کر کیوں نہ مروں، بس آپ مجھے لاہور لے چلیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں چھٹی کی بات کرتا ہوں۔ نور بانو بیٹھ کر سوچتی رہی، اب اسے لاہور جانا تھا اور کون جانے کہ وہ زندہ بچے یا نہ بچے۔ اب حمیدہ تو اپنی مرضی کر کے رہے گی، تو کیا وہ ہار جائے گی؟ نہیں، ہارنا تو ہے ہی نہیں اسے۔ اور سوچ کر ایک حل اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ حمیدہ کو کیوں کچھ کرنے دے، وہ سب کچھ خود ہی کیوں نہ کر لے، اور جب متاع جان لٹانی ہی ہے تو کسی غیر پر کیوں لٹائی جائے۔ عبدالحق کے لیے کراچی میں وہ 6 سال سزائے قید بامشقت کے تھے، لیکن طبعاً وہ قناعت پسند تھا، سمجھتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان رکھتا تھا کہ اس میں نہ صرف اس کی بلکہ سبھی کی بہتری ہے۔ جب آدمی زندگی کو اللہ کی رضا سمجھ کر گزارے تو مشکل بھی مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے۔ سو وہ عرصہ اس کے لیے اتنا ناخوشگوار بھی نہیں رہا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اماں کو اور سب لوگوں کو یاد کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نور بانو کی بیماری کی وجہ سے وہ ان سے ملنے کے لیے ایک بار بھی لاہور نہیں جا سکا۔ یہ نور بانو کی بیماری کا معاملہ بھی عجیب تھا، اس جیسا بدگمانی سے بچنے والا آدمی بھی بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ بات ہی ایسی تھی کہ ویسے تو مہینے میں 1-2 بار وہ درد ضرور اٹھتا تھا اور کئی دن تک رہتا تھا، لیکن عید بقرعید پہ تو جیسے اس درد کو دشمنی تھی۔ وہ عید پر لاہور جانے کا پروگرام بناتا، ادھر وہ درد نور بانو پر حملہ آور ہو جاتا، نتیجتاً لاہور جانے کا پروگرام دھرا رہ جاتا۔ عبدالحق کو حمیدہ اور نور بانو کی چپقلش کا علم تھا اور وہ اس کے سبب سے بھی واقف تھا۔ ایسے میں بدگمانی تو فطری تھی۔ اسے افسوس ہوتا تھا کہ نور بانو اس پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اور اماں کو تو وہ سمجھتی ہی غلط ہے۔ لیکن تیسری عید پر جب نور بانو کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ضد کرنے لگی کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر ہی لاہور چلا جائے۔ اس دن اس کی بدگمانی دور ہوئی، وہ بہت شرمندہ ہوا اور نور بانو پر اسے بہت پیار آیا۔ اس روز اس نے رب کی مرضی کے سامنے پوری طرح سر جھکا دیا۔ اس نے نور بانو سے سختی سے کہہ دیا کہ یہ معاملہ اس کا ہے اور اس میں وہ بھی اس سے ضد نہ کرے، اور اب 6 سال بعد آپریشن کی نوبت آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ درحقیقی تھا۔ اس کی بدگمانی بہت پیچھے کی بات تھی، مگر پھر بھی اس کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان 6 برسوں میں اسے سب سے زیادہ فکر حمیدہ کی صحت کی طرف سے تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں خیر رہی۔ موسمی بیماری کی بات الگ، ورنہ اسے کبھی پتہ نہیں چلا کہ اماں بیمار ہوئی ہیں۔ زبیر روز ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا تھا۔ اس عرصے میں ٹیلی فون بہت بڑا سہارا تھا، ہفتے میں ایک بار وہ لاہور ضرور فون کرتا اور سبھی سے بات ہو جاتی تھی۔ حمیدہ کو تو فون پر بات کرنا عجیب لگتا، اس لیے وہ زیادہ دیر بات نہیں کرتی تھی۔ ارجمند کا بھی یہی حال تھا، لگتا تھا کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ البتہ زبیر تفصیل سے بات کرتا، وہ زمینوں کے معاملات پر اس سے مشورہ بھی لیتا تھا۔ دوسری طرف سے ارجمند بھی باقاعدگی سے فون کرتی تھی، لیکن وہ عام طور پر اس وقت فون کرتی جب وہ دفتر میں ہوتا۔ قدرتی طور پر اسے نور بانو سے اور نور بانو کو اس سے بہنوں جیسی محبت تھی۔ جب بھی ارجمند کا فون آتا تو دفتر سے واپسی پر نور بانو اسے بتاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ لاہور کی تفصیلی خیر خبر تو انہیں ارجمند سے ہی ملتی تھی۔ عبدالحق کبھی سوچتا کہ ارجمند اس سے جھجکتی ہے، شاید بچپن میں نادانی میں اس کے بارے میں اپنی کی ہوئی باتیں اس میں جھجک پیدا کرتی ہیں۔
اب وہ بھی اسے نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اس کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ لاہور میں اسے پڑھاتا رہا تھا۔ پڑھائی کے دوران اس کے انداز میں حیا تو ضرور تھی، لیکن وہ اس سے جھجکتی بالکل بھی نہیں تھی۔ شاید وہ بھی اپنے بچپن کے احمقانہ سوچ کو بھلا چکی تھی، تو پھر اب اس جھجک کی وجہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے تصور میں وہ اب بھی وہی چھوٹی سی بچی تھی، بہت سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والی سمجھدار بچی، اور ان کے درمیان قرآنی آیات کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ اسے کبھی نہیں بھولا، بلکہ اس گفتگو کے حوالے سے وہ اسے اور عزیز ہو گئی تھی۔ اپنے محبوب لوگوں سے دوری کے وہ 6 برس اس کے لیے بیکار بہرحال نہیں تھے۔ اس عرصے میں بہت کچھ ہوا، اس نے بہت کچھ سیکھا، اسے بڑے قیمتی تجربات اور مشاہدات بھی حاصل ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے بڑی خوشیاں بھی ملیں۔ ملکی اور قومی سطح پر اس عرصے میں بہت کچھ ہوا۔ اس نے ایک اہم بات سیکھ لی، بظاہر منفی نظر آنے والے واقعات اور معاملات مثبت نتائج بھی لاتے ہیں، اور اس عرصے میں اس کا یہ ایمان بھی پختہ ہوا کہ پاکستان اللہ کی خاص رحمت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان سے اللہ کو عالم اسلام کے لیے کچھ بڑے کام لینے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، نام نہاد جمہوریت اور آئے دن بدلتی حکومتوں کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ قوم ایک اچھے آئین سے بھی محروم تھی۔ اختیارات اور اقتدار کا سرچشمہ گورنر جنرل کا عہدہ تھا۔ عبدالحق کے خیال میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ قوم بظاہر آزاد ہو چکی تھی، لیکن ذہنی آزادی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گورنر جنرل کا عہدہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نجات نہیں مل رہی تھی۔ تمام قوانین انگریزوں کے زمانے کے چل رہے تھے۔ گورنر جنرل کا عہدہ تو غیر ملکی آقاؤں کے اقتدار کی ملامت تھا۔ پہلے گورنر جنرل انگریز ہوتا تھا، وہ مطلق العنان انسان ہوتا تھا۔ کم از کم ہندوستان میں تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ انگریز اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہاں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام سرے سے موجود نہیں تھا، جو کہ جمہوریت میں بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی پوری طرح منمانی کرنے کے قابل نہ رہے۔ دنیا بھر میں یہ اصول رائج ہے کہ ریاست 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں یہ تو بادشاہت قائم ہوتی ہے یا آمریت۔ ایک جمہوری ملک میں ان تینوں ستونوں کے درمیان توازن کے ساتھ طاقت تقسیم کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک مربوط نظام کے تحت وہ تینوں چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں۔ یہاں سب کچھ گورنر جنرل کے پاس تھا اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے سیاسی جوڑ توڑ، ریشہ دوانیاں اور سازشوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، جس کے نتیجے میں مستحکم حکومت قائم نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر بدقسمتی سے ایک ذہنی مریض اور جسمانی طور پر معذور شخص گورنر جنرل کے عہدے پر مسلط ہو گیا۔ اس کے دور میں کسی کی بھی عزت نہیں رہی۔ امور مملکت کی باغیں بیمار انا کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ عبدالحق سمجھتا تھا اس مسلسل صورتحال کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بھی بہت دیر پا ہیں، اور ان کے اثرات بھی بہت دیر پا۔ قومی سطح کے معاملات کی اصلاح آسان نہیں ہوتی، اس کام میں برسوں کی کئی دہائیاں لگتی ہیں۔ عبدالحق کا تجزیہ یہ تھا کہ اس صورتحال سے سیاسی اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسا نقصان جس کی تلافی میں 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاستدانوں میں منفی سوچ اور رجحانات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر سیاستدان کا بنیادی ہدف حصول اقتدار ہوتا ہے۔ نارمل حالات میں اس کے لیے وہ عوام کو خوش کرنے اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی تو ملک اور قوم کی خدمت کا نظریہ ابھرتا ہے۔ لیکن یہاں 10 برس ہونے کو آئے تھے، اور اس عرصے میں سیاستدانوں کی سیاسی تربیت غلط خطوط پر ہوتی رہی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عوام کے منتخب کرنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو اقتدار پر کلی طور پر قابض ہے اسے خوش کرنا ضروری ہے، خواہ اس میں ملک اور قوم کا نقصان ہو، خواہ وہ عوامی مفادات سے متصادم ہو۔ اقتدار کی تھیلی میں سے اقتدار کی ایک ڈگری، ایک گڑ ڈلی حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشامد کرنا ہوگی جو تھیلی پر قابض ہے۔ ایک طرح سے سیاسی نیلام گھر تھا یہ، جو چاہے اونچی بولی دے کر چند روزہ عارضی اقتدار اپنے نام چڑھا لے، اور یہ احساس کہ یہ اقتدار کسی بھی لمحے چھن سکتا ہے، کرپشن کے فروغ کا سبب بن رہا تھا۔ صاحب اقتدار کے ہر لمحے کو کیش کر لینا چاہتے تھے۔
ورنہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے خوش رکھتے؟ ایسے میں سیاست کی اعلیٰ اقتدار کا فروغ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ایک خاص اور یقینی عرصے کے لیے اقتدار ملے اور اس کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جانا ہو تو جواب دہی کا خوف ہوتا ہے۔ دوبارہ اقتدار کے لیے سیاستدان کارکردگی کی فکر کرتا ہے۔ یہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ یہاں تو عارضی اور محدود اقتدار کے لیے فرد واحد کی گالیاں تک سننی پڑتی تھیں، تو سیاستدانوں میں عزت نفس تو رہی نہیں تھی۔ 1956 میں آئین بنا۔ وہ اگرچہ بہت اچھا آئین نہیں تھا، لیکن بہرحال آئین تو تھا۔ آئین سے محروم قوم کی حیثیت تو افریقہ کے پسماندہ علاقوں میں پائے جانے والے جنگلیوں کے کسی قبیلے سے حقیر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ آئین غنیمت تھا، لیکن 1958 میں عجیب واقعہ ہوا۔ ملک میں پہلا مارشل لا لگا اور جنرل محمد ایوب خان نے آئین معطل کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ سیاستدانوں کی زبان بندی کا قانون بنا دیا گیا، یعنی آزادی تقریر و تحریر پر قدغن لگا دیا گیا۔ یوں نام نہاد جمہوریت بھی ختم ہو گئی۔ اب ملک میں مکمل اور مسلم آمریت تھی۔ ایک مہذب ملک اور قوم کے لیے یہ امر نہایت شرمناک تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد اس کے فوائد سامنے آنے لگے۔ آمریت کے سائے میں ہی صحیح، لیکن ایک مستحکم حکومت ملک میں پہلی بار قائم ہوئی۔ پھر اقتدار کیونکہ بہرحال غصب کیا گیا تھا، تو غصب کرنے والے کو کچھ کر کے دکھانے کا خیال بھی تھا، اور اکیلا آدمی کچھ کر نہیں سکتا تھا، جبکہ یہاں تو ہر میدان میں کچھ کر کے دکھانا ضروری تھا۔ چنانچہ ہر فیلڈ کے بہترین لوگوں کو جمع کیا گیا۔ پہلی بار بہت غور و خوض کے بعد معاشی اور اقتصادی پالیسیاں بنانے کی طرف توجہ دی گئی۔ اس کے نتیجے میں ملک کے لیے ایک اقتصادی راہ کا تعین کیا گیا۔ اس بات کی ضرورت سمجھ لی گئی کہ زراعت پر مکمل انحصار ترک کر کے صنعت کو فروغ دینا ہوگا۔ یوں پہلا 5 سالہ منصوبہ سامنے آیا، جس کے اہداف ترقی لانے والے تھے۔ عبدالحق خوش تھا کہ پرانی دبی ہوئی فائلیں حرکت میں آئی ہیں۔ اس کی اپنی بہت سی تجاویز پر عمل درآمد ہو رہا تھا اور کچھ کی اصلاح بھی کی گئی تھی۔ پہلی بار ملک و قوم کے لیے کچھ سوچا جا رہا تھا، اور صرف سوچا نہیں، اس پر عمل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں معاشی استحکام آیا، بے روزگاری میں بھی کمی ہوئی اور روپے کی قیمت مستحکم ہو گئی۔ درآمدات کے مقابلے میں برآمدات بڑھی تو زر مبادلہ کی صورتحال بھی بہتر ہوئی۔ پہلی بار پاکستانی روپے کی قدر بھارتی روپے سے بڑھ گئی۔ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسعود صاحب سے بات ہوتی رہتی تھی، وہ بھی اس بات پر خوش تھے کہ صحیح سمت میں قدم اٹھایا جا رہا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے واپس بلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا، اس کا کام بیکار نہیں گیا، اب اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ 6 برس کم نہیں ہوتے۔ 6 برسوں کی زندگی میں بے شمار یادگار واقعات پیش آئے، لیکن 3 واقعات ایسے تھے جنہیں عبدالحق کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ تینوں کی نوعیت بھی الگ تھی اور اختتامی تاثر بھی مختلف تھے۔ ان میں سے ایک شفیق صاحب سے ملاقات کا تھا۔ اسے کراچی آئے ہوئے 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن عارف نے کہا، آج میرے ساتھ چلو عبدالحق۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ ایک بڑے صاحب علم آدمی ہیں شفیق صاحب، کب سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں بھی ملوا دوں ان سے۔ میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں، اس بار کوئی زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ کرتے کیا ہیں؟ کاروبار بچوں کے سپرد کر دیا ہے، اب تو بس لوگوں کو روحانی امداد دیتے ہیں۔ نجوم پر بڑی دسترس ہے ان کی، لیکن بہت عرصے سے ذائچہ بنانا چھوڑ رکھا ہے۔ عبدالحق کو اس میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ عارف بھائی۔ شفیق صاحب لالو کھیت میں رہتے تھے۔ وہ عارف کی گاڑی میں وہاں پہنچے۔ 18-20 سال کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ عارف کو پہچان کر اس نے بڑے تپاک سے سلام کیا، دونوں سے ہاتھ ملایا اور بولا، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے مرکزی دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک اور دروازہ کھولا۔ تشریف لائیے، اس نے کہا۔ وہ بہت سادہ سی بیٹھک تھی، چند کرسیاں تھیں، ایک صوفہ تھا اور سامنے ہی ایک چارپائی تھی جس پر صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھیے، بابا جان ابھی آ رہے ہیں، لڑکے نے کہا۔ پانی پیجیے گا؟ نہیں شکریہ۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد شفیق صاحب کمرے میں آئے۔ عبدالحق نے اندازہ لگایا کہ ان کی عمر 65 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن صحت اچھی تھی۔ وہ 55 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ چہرے پر خوشنما داڑھی تھی جو پوری طرح سفید نہیں تھی۔ ان دونوں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔
شفیق صاحب نے کہا، اس بار آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں عارف صاحب۔ جی، مصروفیت کو زیادہ رہی، عارف نے معذرت خوانا لہجے میں کہا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ عبدالحق کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ شاید انہوں نے اس کی بات سنی بھی نہیں۔ عبدالحق کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس نے نظریں جھکا لی تھیں، وہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ عارف نے جلدی سے تعارف کرایا، حضرت یہ میرے بہت اچھے دوست اور کولیگ ہیں عبدالحق، اور عبدالحق یہ شفیق صاحب ہیں، میرے بہت محترم بزرگ اور رہنما۔ شفیق صاحب نے جیسے اب بھی اس کی بات نہیں سنی۔ ماشاء اللہ، کیسا روشن چہرہ ہے اور کشادہ پیشانی، انہوں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ آپ بیٹھیے نا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، شفیق صاحب بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اپنے دوست کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ نا۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے، پچھلے سال تبادلہ ہو کر یہاں آئے ہیں۔ پتہ ہے دل کیوں ان کی طرف کھینچتا ہی جا رہا ہے، شفیق صاحب نے کہا۔ یہی تو کمال ہے حضرت، جو ملتا ہے یہی کہتا ہے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، میری کوئی خوبی نہیں۔ جس لڑکے نے ان کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا تھا وہ چائے لے آیا، ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے۔ شفیق صاحب اصرار کر کے انہیں کھلاتے رہے۔ پھر انہوں نے باتوں ہی باتوں میں عبدالحق سے پوچھا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ابھی تک محروم ہوں، عبدالحق نے کہا۔ شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ شاید 6 سال ہونے والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عبدالحق کو یاد نہیں تھا، لگتا تھا وہ نور بانو کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ اس نعمت سے بھی نوازے جائیں گے، جس نے یہ پیشانی دی ہے آپ کو وہ کوئی محرومی ہونے نہیں دے گا۔ شفیق صاحب کے لہجے میں خلوص تھا۔ آپ عبدالحق کا ذائچہ بنائیے نا حضرت، عارف نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ شفیق صاحب ہچکچائے۔ آپ جانتے ہیں یہ شوق چھوڑے برسوں ہو گئے مجھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کا ذائچہ بنانے کو دل چاہتا ہے۔ نجوم سے تو آپ کو دلچسپی پرانی ہوگی، کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ عبدالحق نے بات ٹالنے کے لیے کہا، وہ ذائچے وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کچھ اس لیے کہ اس کے نزدیک ایمان میں کمزوری لانے والی چیزیں تھیں، اور کچھ اس لیے کہ اولاد کے معاملے میں وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرانی ہی ہو سکتی ہے، اس دور کے بڑے گیانی استاد سے سیکھا تھا میں نے، شفیق صاحب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو آپ پروفیشنل بھی رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، گمراہی کے دور میں وسیلہ رزق ہی اس علم کو بنائے رکھا تھا، شفیق صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ نے ہدایت سے نوازا تو پھر کبھی پیسے نہیں لیے ذائچہ بنانے کے؟ وہ اٹھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی حاضر ہوا، یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ یہ کس چکر میں پھنسا دیا آپ نے؟ عبدالحق نے سرگوشی میں عارف سے شکایت کی۔ اسے اعزاز سمجھو بھائی، یہ تو اب عارف کی بات ادھوری رہ گئی۔ شفیق صاحب واپس آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک بہت پرانی بوسیدہ سی کتاب تھی، ساتھ میں ایک کاپی اور پینسل بھی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے، کتاب انہوں نے ایک طرف رکھی اور کاپی گود میں رکھ کر کھول لی۔ پھر کسی خیال نے انہیں چونکا دیا، انہوں نے غور سے عبدالحق کو دیکھا۔ میں بھی بچوں کی طرح بےتاب ہو گیا، یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ آپ کو اپنی پیدائش کے کوائف کا علم بھی ہے یا نہیں۔ عبدالحق جھوٹ سے ہمیشہ بچتا تھا، ورنہ اس وقت یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور بولا، والد صاحب ہر اہم بات ڈائری میں لکھ لیتے تھے، چلیں آسانی ہو گئی، ورنہ ذائچہ تو اس کے بغیر بھی بن سکتا تھا، شفیق صاحب نے کہا، اگرچہ اس پر 100% اعتماد میں نہیں کر سکتا تھا۔ عبدالحق نے بھی سوچا کہ اچھا ہوا جھوٹ سے بچ گیا۔ تو مجھے اپنی پیدائش کا سال، ماہ و تاریخ اور وقت بتا دیجیے۔ عبدالحق ہچکچایا، چھوڑیے رہنے دیجیے نا، مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ شفیق صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، اپنے شوق کی بےتابی میں وہ یہ بات نوٹ نہیں کر سکتے تھے کہ عبدالحق کے انداز میں شروع سے ہی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ جس کا ذائچہ بنایا جا رہا ہو وہ تو بہت بےتاب ہوتا ہے۔ مجھے آپ میں کچھ کشش محسوس ہو رہی ہے، ورنہ اب تو میں کسی کا بھی ذائچہ بناتا نہیں۔ ان کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ عبدالحق خود شرمندہ ہو گیا۔ ایک بزرگ آدمی اس کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ تو چلیں آپ بھی بچ گئے، اس نے کہا۔ لیکن آپ کیوں بچتے ہیں اس سے؟ شفیق صاحب نے پوچھا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، عبدالحق نے مختصراً کہا۔ شفیق صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ دیکھیے، اللہ سے ڈرنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کو مستحکم کرتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں، وہ نیت سے بھی واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، علم بھی اللہ کا، اب وہ جسے جتنا چاہے دے دے، یہ اس کی مرضی۔ آپ سائنسی ایجادات کی بات کریں تو موجود تو صرف اللہ کی ذات ہے، بدی اسی کا نام ہے۔
بے مثال چیزوں کو بنانے والا، اور سائنس اللہ کا علم ہے ایک بہت معمولی سی شاخ ہے۔ ذرا سوچیں تو کہ نیوٹن پر کشش ثقل کا راز کیسے کھلا۔ عبدالحق بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس مقام پر وہ چونکا۔ یہ سب کچھ تو اس نے اس وقت سوچا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے دینے کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ شفیق صاحب کی بات جاری رہی۔ کسی کے سر پر سیب گرے اور وہ اتنا بڑا بھید پالے، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ نے رہنمائی فرمائی، انسان آگے بڑھا، تو کسی علم کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، عبدالحق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر علم انسان کے لیے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنے تمام صفات کا ایک ذرے کا ذرہ بھی اسے سونپا ہے، اور علم بھی اللہ کی صفات میں سے ایک ہے۔ تو علم تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ شیطان معلم الملکوت تھا، اسے بھی تو اللہ نے علم دیا تھا۔ اس علم سے ہی اس کا مرتبہ تھا، اس کی فضیلت تھی، اور اسی پر اسے غرور تھا۔ تو علم تو شیطان بھی دے سکتا ہے۔ عبدالحق نے دلیل دی۔ ہاروت ماروت کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا ایک علم تھا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن انسانوں نے ان سے سیکھا اور انسانوں کو تباہی کا سامان کرنا پڑا۔ دیکھیے عبدالحق، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ دونوں فرشتے اس بات کا اعلان بھی کرتے تھے۔ شفیق صاحب نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر کہا، میں بحث نہیں کر رہا، صرف اپنا نقطۂ نظر واضح کر رہا ہوں۔ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ تنبیہ کے باوجود ان فرشتوں سے علم سیکھیں گے۔ وہ جو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، تو یہ آزمائشیں ہیں جنت اور دوزخ کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ علم جس کے ذریعے سے بھی پہنچا ہے تو اللہ ہی کا، اور اللہ کی ہر نعمت کی طرح یہ بھی آزمائش ہے۔ نعمت پر آدمی پھول گیا، اترا گیا، یہ میرے علم، میری محنت یا میرے کسی کمال کی وجہ سے ہے، تو گمراہ ہو گیا، اور سمجھا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا فضل ہے، اور اس سے دوسرے کو بھی فیض پہنچایا جائے، اسے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس میں فلاح ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ اپنے عام بندوں کو بھی نوازتا ہے۔ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، کسی دستک پر آپ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہوگا، عقل تردید کرتی ہے کیونکہ وہ شخص آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوگا، لیکن آپ دروازہ کھولتے ہیں تو وہی شخص سامنے ہوتا ہے۔ کس نے آپ کو یہ اطلاع دی؟ ہر شخص خواب دیکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر وہ تعبیر سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن کبھی علم تعبیر سے بے بہرا ہونے کے باوجود کوئی تعبیر اس پر واضح ہو جاتی ہے اور درست بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اور علم تعبیر کی بات کریں تو بنیادی طور پر اللہ نے یہ علم انبیاء کرام کو دیا، لیکن پھر یہ عام بندوں تک بھی پہنچا۔ یونانی محض آنکھ سے ستاروں کو دیکھتے، پہچانتے، مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ صلاحیت انہیں کس نے دی تھی؟ نجوم پر تحقیق کی گئی، اصول ترتیب دیے گئے، مختلف نشانیوں سے مختلف نتائج اخذ کیے گئے۔ یہ اخذ کرنے کی صلاحیت کس کی دی ہوئی تھی؟ کیا اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن تھا؟ عبدالحق صاحب، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اور جتنی چاہے عزت دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی بادشاہ کو بھی عزت نہیں ملتی، اور کسی نادار کو اتنی عزت ملتی ہے جس پر لوگ رشک کریں اور سوچیں تو اس عزت کی کوئی وجہ بھی نظر نہ آئے، جس کے باوجود خود بھی اس کی عزت کریں۔ یہی حال اور تمام نعمتوں کا بھی ہے اور علم کا بھی ہے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ کبھی میں ذائچے بناتا تھا تو اس علم کے اصولوں کے تحت اس کی تشریح اور تعبیر بیان کیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں دور دور تک اللہ کا تصور نہیں تھا، مجھے صرف مال سے غرض ہوتی تھی۔ میری کوئی پیشن گوئی درست ثابت ہوتی تو میں خود پر، اپنے علم پر اتراتا تھا۔ میں اپنے استاد کو اور خود کو صاحب کمال سمجھتا تھا۔ یہ گمراہی تھی، مگر اب اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا اور مجھے شعور عطا فرما دیا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ آپ اپنے علم سے کوئی پیش گوئی کرتے ہیں اور وہ کسی کو مایوسی میں مبتلا کرتی ہے یا کسی کو خوش فہمی میں مبتلا کرتی ہے اور بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں اس شخص کا نقصان ہوا نا؟ عبدالحق نے کہا،
اسی لیے ہم واللہ العلم بالصواب کہہ کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ حقیقت سے اللہ ہی باخبر ہے۔ ہم نے بھی غلطی کی ہے اور ہم سے ہو بھی سکتی ہے۔ اور عبدالحق صاحب، ہم نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میرا ایمان ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی۔ شر کا امکان بھی ہوگا تو انشاءاللہ رفع ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کی ہی کیوں جائے؟ عبدالحق نے اعتراض کیا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ شفیق صاحب نے کہا، ہر شخص کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اسی لیے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تو ایمان کی کمی ہوئی نا؟ کامل ایمان کا دعویٰ کون کر سکتا ہے عبدالحق صاحب؟ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اول تو اب میں ذائچے بناتا نہیں، کسی کو بہت پریشان دیکھوں تو اس کی پرخلوص مدد کے خیال سے اللہ کا نام لے کر بناتا ہوں، اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاؤں اور اسے اللہ کی طرف بڑھا دوں۔ میں اس سے کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو، وہ مسبب الاسباب ہے، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ جب آپ اسے درست سمجھتے ہیں تو آپ نے ذائچہ بنانا چھوڑا کیوں؟ میں انسان ہوں اور بہت کمزور انسان ہوں، اسی لیے خود کو آزمائش میں کیوں ڈالوں کہ کسی وقت غرور میں مبتلا ہو کر خسارے میں پڑ جاؤں۔ یوں بھی میرے نزدیک یہ اچھا روزگار نہیں تھا، تو آپ میرا ذائچہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ عارف خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ مداخلت کرے، لیکن نامناسب سمجھ کر رک گیا۔ پتہ نہیں کیوں بس دل چاہتا ہے میرا۔ عبدالحق کے دل میں خاصی دیر سے ایک خیال بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ اسے حج کی بڑی آرزو تھی اور وہ حمیدہ کے ساتھ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہاں کراچی میں آ پھنسا تھا۔ اس نے سوچا وہ ذائچہ بنوا کر اس سلسلے میں سوال کرے۔ شفیق صاحب نے اس توقف کو اس کا انکار سمجھا تو اسے قائل کرنے کے لیے ایک اور دلیل دی۔ دیکھیے عبدالحق صاحب، نجوم صف مستقبل کا حال بتانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ تقریباً تمام لوگ ذائچہ صرف اسی لیے بنواتے ہیں، ورنہ ذائچے میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صاحب ذائچہ کی شخصیت، اس کی عادات و اطوار، اس کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں اور اس کی کمزوریاں اور خامیاں، یہ سب چیزیں اس کی زندگی پر بہت مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ کمزوریوں کا علم ہو تو آدمی ان سے لڑ کر انہیں دور کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ اپنی بیشتر صلاحیتوں سے آدمی ناواقف ہوتا ہے، واقف ہو جائے تو ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ عبدالحق اب بےتاب ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں ذائچہ بنواؤں گا آپ سے۔ شفیق صاحب کھل اٹھے۔ عارف نے بھی سکون کی سانس لی۔ اپنے پیدائش کے قوائف لکھوائیے مجھے۔ شفیق صاحب نے کاپی کھول لی اور پینسل سنبھالی۔ عبدالحق نے اپنا وقت، تاریخ، ماہ و سال پیدائش انہیں بتایا۔ شفیق صاحب نے کاپی میں لکھا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ایسا تاثر بھی تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کئی بار انہوں نے ہلکے سے سر جھٹکا، جیسے کچھ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ مقام بھی تو بتائیے، بالآخر انہوں نے کہا۔ اب مقام آپ کو کیا بتاؤں؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا وہ لال آندھی کی لپیٹ میں آ کر صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ اس کو شفیق صاحب کی کیفیت کا علم نہیں تھا، جن کے چہرے پر اب شدید حیرت تھی۔ اب اس جگہ ایک اور قصبہ آباد ہے، آپ مجھے اس گاؤں کا نام بتائیے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ شفیق صاحب کے لہجے میں اضطراب تھا۔ اسے ٹھاکروں کی گڑی کہا جاتا تھا۔ عبدالحق نے افسردگی سے کہا۔ شفیق صاحب ایک دم سے اٹھے۔ کاپی ان کی گود میں لڑک کر نیچے گر گئی، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوا۔ پینسل ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھر کے اندر جانے والے دروازے کی سمت لپکے۔ عارف نے سوالیہ نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ عبدالحق نے کاندھے جھٹک دیے۔ خود اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے کاپی اٹھا کر پلنگ پر رکھ دی۔ چند منٹ بعد شفیق صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانی سی پستک تھی۔ پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے کاپی کا وہ صفحہ کھولا جس پر انہوں نے عبدالحق کی تاریخ پیدائش وغیرہ لکھی تھی۔ اس صفحے کو سامنے پھیلانے کے بعد انہوں نے وہ پرانی پستک کھولی جو ابھی وہ گھر کے اندر سے لائے تھے، اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ایک صفحے پر وہ رکے۔ انہوں نے جیسے کاپی کے صفحے سے اس کا موازنہ کیا، پھر انہوں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑائے۔ عبدالحق خاموش بیٹھا رہا، لیکن عارف سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے حضرت، انہونی ہو گئی؟ شفیق صاحب نے کہا، پھر خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ لیکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا حضرت؟ لیکن شفیق صاحب نے جیسے کچھ سنا نہیں۔ وہ تو بار بار دونوں صفحوں کو
देखे जा रहे थे। फिर उन्होंने सर उठाया और अब्दुल हक को देखा। गौर से, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। आरिफ ने जल्दी से कहा, मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन अब्दुल हक ने आरिफ का हाथ थाम लिया। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता, मैं आप ही के ख्याल से कह रहा हूँ जनाब, शफीक साहब ने बेहद लजाजत से कहा। अब्दुल हक के लिए उनके लहजे में अजीब सी तब्दीली आई थी। इसने उनके अंदाज में उसके लिए बेहद एहतराम था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी निजी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैं किसी से भी छुपाना चाहता हूँ, अब्दुल हक ने नहायत इत्मीनान से कहा। और आरिफ भाई सचमुच मेरे लिए भाई जैसे हैं, आप बेफिक्री से उनके सामने बात कर सकते हैं। शफीक साहब अब भी हिचकिचा रहे थे। बिला आखिर उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर उन्होंने जल्दी से वजाहत की, पूछना ज़रूरी ना होता तो मैं पूछता नहीं, आप जो चाहें पूछें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आरिफ मुतजस्सिस भी था और कुछ खजालत सी भी महसूस कर रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि, शफीक साहब कहते कहते रुक गए। फिर उन्होंने नज़रें झुकाते हुए बात पूरी की, क्या आप हिंदू घराने में पैदा हुए थे? एक लम्हे को अब्दुल हक हैरान हुआ। जायचा बनाए बगैर ही ये बात उन्हें मालूम हो गई। ये कैसा इल्म है? लेकिन वो बस एक पल की हैरत थी। फिर उसने बेहद पुरसकून लहजे में कहा, जी हाँ। शफीक साहब उसके सामने घुटनों के बल बैठे और उन्होंने उसका हाथ चूम लिया। और आपका नाम अवतार सिंह रखा गया था, आप ठाकुर थे। इस बार अब्दुल हक की हैरत की कोई हद नहीं थी। ये सब कैसे जानते हैं आप? और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ भीग रहा है। शफीक साहब रो रहे थे। मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? आपका वो नाम मैंने ही तो रखा था। शफीक साहब बार बार उसका हाथ चूमने लगे। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब्दुल हक के लिए वो शदीद ज़हनी झटका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। आप कौन हैं? उसने बामुश्किल पूछा। आपकी रायत, शफीक साहब ने आजिज़ी से कहा। मैंने अर्ज़ किया ना कि गुमराही के अरसे में नजूम मेरा ज़रिया माश था। और अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं ठाकरों की गढ़ी में रहता था। पंडित रूप सहाय नाम था मेरा। आपकी पैदाइश हुई तो मेरे भाग जाग उठे। आपके पिताजी ने मुझे बुलवाया, मैंने आपकी जन्म कुंडली बनाई। आपका वो नाम भी मैंने तजवीज़ किया। आपके पिताजी ने मुझे इतना धन दिया कि मैं आज तक खा रहा हूँ। अब्दुल हक की आंखें फरते हैरत से फैल गईं। तो फिर आप मुसलमान कैसे हुए? ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है ठाकुर साहब। शफीक साहब अंगिश्त शहादत ऊपर उठाते हुए बोले, आप बहुत बाबरकत थे। आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया था। आपकी जन्म कुंडली बनाकर मुझे सिर्फ धन दौलत नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी मिल गई। जिस पर आपका साया पड़ा, अल्लाह की रहमत से उसे ईमान की दौलत मिल गई। आरिफ दम खुद बैठा था। कमरे में मौजूद दोनों अफराद को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। वो चाहता तो उठकर कमरे से चला जाता, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने के काबिल रहा नहीं था। अब्दुल हक को शफीक साहब की बात सुनकर ज़ुबैर और राबिया का ख्याल आया और फिर बहुत कुछ याद आने लगा। आप मुझे तफसील से बताइए ना, उसने कहा। आपकी जन्म कुंडली बनाने के बाद मैंने ठाकर जी को जो कुछ आपके बारे में बता सकता था बता दिया, मगर पहली बार मुझे बेबसी का एहसास हुआ। उस कुंडली में बहुत कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने ठाकुर जी से इसका एतराफ़ किया और कहा कि मैं अपने गुरु को उनके पास लेकर आऊँगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए मेरा इल्म छोटा है। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया जो बनारस में होते थे। पंडित रामदयाल नाम था उनका। मैंने आपकी कुंडली उन्हें दिखाई। वो इल्म में मुझसे बहुत आगे थे, मगर आपकी कुंडली के सामने वो भी आजिज़ थे। हमारे दरमियान कई दिन आपकी कुंडली पर बात हुई। सच तो यह है कि सिर्फ उस एक कुंडली से मैंने गुरुजी से जितना सीखा, इससे पहले बरसों में नहीं सीखा था। कुछ मुझे भी बताइए। अब्दुल हक पर तजस्सुस हावी आ गया। बता रहा हूँ, इस सलाहत की तो ज़रूरत नहीं। गुरुजी ने सबसे पहली बात तो ये कही कि आप इस धर्म के नहीं हैं जहाँ पैदा हुए हैं। इसका मतलब मैंने ये लिया कि आप धर्म तब्दील करेंगे। इस पर गुरुजी ने कहा कि तब्दीली कैसी? तब्दीली तो जब होती कि आप हिंदू धर्म में पैदा होते। आप हिंदू धर्म वालों से पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म के नहीं हैं। फिर कुंडली देखकर वो बात मेरी समझ में आ गई। गुरुजी बच्चों की तरह खुश थे। उनका कहना था कि ज़िंदगी में एक ऐसी जन्म कुंडली भी देखने को मिल जाए तो भाग्य की बात है। मैंने पूछा, किस तरह गुरुजी और उनको ठाकुरों की गढ़ी चलने पर राज़ी करूं? पर हो तो मुझसे कहने लगे कि मुझे वहां लेकर चलो जहां इस शक्नी वाली
बालक का जन्म हुआ है। उनका कहना था कि वो बड़े ठाकुर और ठाकुरानी की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनका असल मकसद आपका दीदार करना था। ये बात भी ध्यान में रखें कि इस वक्त आप 16 साल के हो चुके थे। इसी को नसीब कहते हैं। मैं पहली बार गुरुजी से मिलने बनारस गया तो वो दिल्ली गए हुए थे। मैं वापस आ गया। ऐसे ही कई बार कोशिश की, लेकिन मिलने का मौका 16 साल बाद मिला। अब्दुल हक को शफीक साहब की गुफ्तगू में बेतरतीबी महसूस हुई, लेकिन वो उनकी कैफियत समझ सकता था, इसीलिए नज़रअंदाज कर रहा था। अब उसे इश्तियाक था क्योंकि पिताजी का तस्करा आ रहा था। उन्होंने आपको बताया नहीं कि आपको उनके असल मकसद का इल्म कैसे हुआ? इसने एतराज़ किया। बाद में खुद उनके मुंह से असल बात निकल गई। शफीक साहब ने वजाहत की, मैं क़तई कलामी पर माज़रत ख्वाह हूँ। अब्दुल हक ने माज़रत की, कोई बात नहीं, खैर। मैं गुरुजी को लेकर गढ़ी गया, फिर हम दोनों हवेली चले गए। आपके पिताजी अपने कारंदों से बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे ज़रा खफकी से देखा और बोले, रूप साहब, तुम तो उस दिन आने का वादा करके ऐसे गायब हुए कि मैं तुम्हारी सूरत भी भूल गया। अब मैं उन्हें तफसील क्या बताता। उनसे माफ़ी मांगते हुए मैंने कहा, देर से सही, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से उनका तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरे गुरुजी हैं, बड़े ज्ञानी हैं मगर सैलानी भी हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। ठाकुर ने गौर से गुरुजी को देखा और उनका नाम पूछा। गुरुजी ने नाम बता दिया। ठाकुर जी ने आने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गुरुजी बोले, ना ठाकुर जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैं तो तड़प रहा था यहाँ आने के लिए। ठाकुर जी ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैंने गुरुजी को छोटे ठाकुर की जन्म कुंडली दिखाई तो ये यहाँ आने को, आपसे मिलने को बेचैन हो गए। ये आपकी जन्म कुंडली भी देखना चाहते हैं। उस वक्त गुरुजी ने लरजती आवाज़ में कहा, मुझे राजकुमार के दर्शन तो करा दीजिए ठाकुर जी, अब तो वो जवान हो गए होंगे। अवतार सिंह दिल्ली में रहता है। ठाकुर जी ने कहा, वहाँ स्कूल में पढ़ता है, बस गर्मियों की छुट्टियों में घर आता है। ये सुनकर गुरुजी निराश नजर आने लगे। तब मेरी समझ में आया कि वो तो बस आपकी दीद के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने उदासी से कहा, मैं सोचता था कि उनकी दीद होगी तो भाग जाग जाएंगे, परंतु मुझे समझना चाहिए था कि मेरे ऐसे भाग कहाँ। ठीक है ठाकुर जी, चलते हैं। वो उठने लगे तो ठाकुर जी ने उनका हाथ थाम कर उन्हें बिठा लिया। बोले, अब ऐसे तो मैं जाने दूंगा नहीं आपको। ये तो बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? गुरुजी ने बताया कि बनारस से। तो ठाकुर जी हैरत से बोले, इतनी दूर से इतना कष्ट उठाकर आप यहाँ आए हैं मेरे पुत्र को देखने को, और मैं ना रोकता तो आप ऐसे ही वापस चले जाते। गुरुजी ने कहा, ठाकुर जी, मैं बस उसी की दीद के कारण तो आया हूँ इतनी दूर से, पर अमावस की लंबी रात है, चांद की दीद नहीं होनी, फिर रुकना कैसा? मैं हैरान था, मुझे गुरुजी ने ये बात नहीं बताई। ठाकुर जी ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं पंडित जी, आप 2-4 दिन यहाँ रुकिए, मुझे खिदमत का मौका दीजिए, ऐसे तो आप जा नहीं सकते। ठाकुर जी ने बहुत इसरार किया। मैंने भी गुरुजी की खुशामद की। गुरुजी रुकना नहीं चाहते थे, मगर बस मुरव्वत में एक रात के लिए रुकने पर आमादा हो गए। ठाकुर जी ने हमें मेहमान खाने में ठहराया। रात खाने में बड़ा एहतमाम किया। खाने के बाद उन्होंने गुरुजी से आपके बारे में बताने को कहा। गुरुजी आजिज़ी से बोले, मैं क्या बताऊं? मैं क्या बता सकता हूं? मैं तो खुद समझना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने हैरत से उन्हें देखा और बोले, पर उसकी जन्म कुंडली तो आपके सामने है। इस पर गुरुजी ने जो कुछ कहा वो मैं कभी नहीं भूलता। वो बोले, ऐसी ही कुंडलियाँ तो ज्ञान देती हैं। जीवन भर में एक ऐसी कुंडली किसी को मिल जाए तो वो ज्ञानी बन जाता है। ठाकुर जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो रूप सहाय ने भी बता दिया था, कुछ और नहीं बताएंगे आप? इस पर गुरुजी बोले कि रूप सहाय मेरा सबसे ज्ञानी चेला है, परंतु आपको जो कुछ बता सकता हूँ अवश्य बताऊँगा। छोटे ठाकुर की ज़िंदगी कई बार खतरे में पड़ेगी, मगर ना खतरे हार जाएंगे और छोटे ठाकुर लंबा जीवन पाएंगे। और छोटे ठाकुर प्रेम करेंगे 2 बार, और वो सच्चा प्रेम होगा, दोनों में वो सच्चल होंगे। और छोटे ठाकुर के भाग्य में विदेशी सफ़र नहीं है, मगर उनका देहांत अपने देश में होगा नहीं। इसमें ठाकुर जी झुंझला गए। बोले, कैसी बातें करते हैं आप? जब भाग्य में विदेशी सफ़र है ही नहीं तो देहांत विदेश में कैसे होगा? गुरुजी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए ठाकुर जी, जो देख और समझ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। समझ में तो ये बात मेरी भी नहीं आती, पर कुंडली यही बताती है।
ठाकुर जी, छोटे ठाकुर बड़े ज्ञानी होंगे, परंतु उनका प्रेम ज़्यादा बड़ा होगा। होता यूँ है ठाकुर जी के मुंशी जीवन में बहुत कुछ कमाता है, इल्म, दौलत, इज्जत, शोहरत, पर जब वो मरता है तो अविश राख हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। छोटे ठाकुर को जीवन में सब कुछ मिलेगा, पर वो हर चीज़ से भागेंगे सिर्फ प्रेम की तलाश में। वो हर चीज़ को ठोकर मार देंगे और जब उनका अंतिम समय आएगा, मौत ही उन्हें सब कुछ देगी। वो मरने के बाद बड़ा मुकाम पाएंगे। शफीक साहब ने गहरी सांस ली। वो जैसे किसी ट्रांस में थे। गुरुजी, ये सब कुछ कहे जा रहे थे। उन्होंने सिलसिला कलाम फिर जोड़ा और मेरा दम निकल रहा था। आपके मरने की बात ठाकुर जी को कैसे अच्छी लग सकती थी? छोटे ठाकुर, उन्हें गुस्सा आ रहा था मगर वो जब्त कर रहे थे। अब्दुल हक भी सहज़दा सा ये सब कुछ सुन रहा था। ये वो बातें थीं जो उसे मालूम नहीं हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो कैसे नाकाबिल यकीन अंदाज में उस तक पहुँच रही थीं। उसके तसव्वुर में अपने पिताजी का चेहरा था। उधर शफीक साहब भी माजी में बह गए। उन्हें अचानक ख्याल आया कि बेसाख्तगी में वो इस्लाहात भी बोल रहे हैं जो यहाँ किसी की समझ में नहीं आएंगी। आपको उलझन तो नहीं हो रही छोटे ठाकुर? मैं पेचीदा इस्लाहात कह रहा हूँ। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ शफीक साहब, लेकिन अगर मैं आपको पंडित जी कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? अब्दुल हक ने बेहद तहम्मुल से कहा और शफीक साहब पर लर्जा चढ़ गया। माफ़ कर दीजिए अब्दुल हक साहब, माजी में खोया हुआ था, इसीलिए भूल हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मकसद आपकी तौहीन तो हो नहीं सकता ना। देखिए, मैं आपके कदमों में बैठकर बात कर रहा हूँ। पहली बार अब्दुल हक को एहसास हुआ कि वो अब तक उसके कदमों में बैठे हुए हैं। उसने जल्दी से उनके हाथ थामे। प्लीज़ ऐसा ना करें, आप वहाँ ऊपर बैठे मेरे सामने। नहीं, ये मेरी हैसियत नहीं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अब्दुल हक का लहजा तहकुमाना था। शफीक साहब बेबसी से उठे और पलंग पर बैठ गए। आपने मेरी भूल पर मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वो गिड़गिड़ाए। भूल पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती। आप प्लीज़ मुझे आगे की बातें बताइए। शफीक की साहब की नज़र दीवार पर किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज़ हो गई। वो खो से गए, जैसे पुरानी यादों को तरतीब दे रहे हों। फिर वो बोले, इसके बाद गुरुजी ने आपके पिताजी से कहा अब वो उनकी और स्वर्गवासी ठाकुराइन की कुंडियों का जायज़ा लेंगे। ठाकुर जी ने कहा, इसका क्या हासिल पंडित जी? ठाकुराइन तो जा चुकी और मेरा भी क्या है? गुरुजी बोले, बात यह है ठाकुर जी कि जब कोई कुंडली समझ में ना आए तो उसके लिए माता पिता की कुंडली देखी जाती है। इन दोनों कुंडलियों की मदद से मैं छोटे ठाकुर की कुंडली को शायद ज़्यादा समझ सकूं। ठाकुर जी चुप हो गए और मेरे गुरुजी आपके माता पिता की कुंडलियों को बहुत गौर से देखते रहे। मैं उन्हें देख रहा था। ठाकुर जी की नज़रें भी उन्हीं पर जमी थीं। गुरुजी इन्हिमाक गज़ब का था, मगर फिर उन्होंने एक झुरझुर सी ली और बुरी तरह चौंके। उनके चेहरे पर बेयकीनी थी। चंद लम्हे बाद उन्होंने सर उठाया, मगर फ़ौरन ही नज़रें झुका ली और बोले, क्षमा चाहता हूँ ठाकुर जी, परंतु मैं और कुछ नहीं बता सकता। मैं समझ गया था कि दोनों कुंडलियों में कोई बात उन्होंने देखी है और वो कोई ऐसी बात है जो ठाकुर जी को नहीं बताई जा सकती। ठाकुर जी भी कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने भी ये बात समझ ली। उन्होंने कहा, आपको बताना होगा ठाकुर जी, मैं बेखबर नहीं रहना चाहता। गुरुजी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर जी जो बताने लायक हो। बताने लायक नहीं तब भी बता दीजिए। मैं अपने पुत्र के मुतालिक हर बात जानना चाहता हूँ। अब्दुल हक की आंखें जलने लगीं। पिताजी कैसी मोहब्बत करते थे उससे, बल्कि एहतराम करते थे उसका, और वो शर्मिंदा होता था। वजह अब उसकी समझ में आ रही थी। शफीक साहब उसकी कैफियत से बेखबर अपनी कहते रहे। गुरुजी ने आजिज़ी से कहा, मेरा विश्वास करें ठाकुर जी, ये बात छोटे ठाकुर के बारे में नहीं है। इस पर ठाकुर जी समझ गए कि बात उनके और उनकी पत्नी के मुतालिक है। वो बोले, तब तो ज़रूर बताइए महाराज। गुरुजी ने फिर हाथ जोड़ दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ ठाकुर जी, अब मैं भी अंदर ही अंदर दहल रहा था। कोई बहुत ही बड़ी बात होगी। ठाकुर जी इसरार कर रहे थे पंडित जी उन्हें वो बात बता दें, लेकिन गुरुजी हिचकिचा रहे थे। पर मैं जानता था कि बात करने को उनका मन करता है ताकि आगे की बात जान सकें। कुछ इसरार के बाद उन्होंने कहा, वो बात ऐसी है कि ठाकुर को अच्छी नहीं लगेगी। इस पर ठाकुर जी ने वचन दिया कि बात कैसी ही हो वो नाराज़ नहीं होंगे। अब तो अब्दुल हक का भी तजस्सुस से बुरा हाल था। लगता था किसी बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठने वाला है।
गुरुजी अब भी हिचकिचा रहे थे और मैं डर रहा था कोई ऐसी वैसी बात हुई तो। ठाकुर जी बहुत नरम दिल थे पर थे तो राजपूत। आखिर गुरुजी ने हिम्मत करके कहा, आपसे एक बात पूछनी है ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, पूछो। गुरुजी बोले, छोटे ठाकुर आपके अपने पुत्र तो नहीं है ना? ये कहकर शफीक साहब खामोश हो गए। अब्दुल हक के दिल में कुछ टूटने लगा। ये कैसे मुमकिन है? पिताजी इससे इतनी मोहब्बत करते थे और ख़ुद वो भी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। शफीक साहब ने कहा, मेरा बस चलता तो जादू के ज़ोर पर वहाँ से गायब हो जाता। मैं जानता था कि ठाकुर जी के लिए वो गाली है और कोई राजपूत गाली कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं दिल में सोच रहा था, गुरुजी ने अपने साथ मुझे भी मरवा दिया। मेरी ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखने की मजाल नहीं थी, मगर मैं कनखियों से उन्हें देख रहा था। वो गुस्से से खौल रहे थे, मगर ठाकुर जी बड़े आदमी थे। वो अपने गुस्से को पी गए। उन्होंने गुरुजी से वजाहत चाही। गुरुजी ने कहा, मैं ये पूछ रहा था ठाकुर जी कि छोटे ठाकुर को लेपालक तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपने किसी का बच्चा लेकर पाला हो और उसे अपना बेटा बना लिया हो? ठाकुर जी आग बगोला हो गए, मगर उन्हें अपने वचन का भी पास था। उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा, हम राजपूत अपने खून पर बहुत मान करते हैं महाराज। अपने खून में मिलावट बर्दाश्त नहीं करते हम। गुरुजी बोले, पर ठाकुर जी असल राजपूत बच्चा भी तो मिल सकता है। ठाकुर ने कहा, ये बताइए महाराज कि ये ख्याल आपको क्यों आया? इस पर गुरुजी ने धमाका कर दिया, आपके और आपकी स्वर्गवासी पत्नी के भाग्य में औलाद है ही नहीं ठाकुर जी। आप दोनों की जन्म कुंडलियाँ यही बताती हैं और कुंडलियाँ बनाने में मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई है। ठाकुर जी कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, अवतार सिंह मेरा ही पुत्र है गुरुजी। अब्दुल हक ने सुकून की सांस ली। उसके लिए इस बात की बड़ी अहमियत थी। शफीक साहब अपनी ही कहे जा रहे थे। ठाकुर जी ने बताया, अब्दुल हक आपकी पैदाइश से पहले उन्होंने और आपकी माता जी ने एक ही वक्त में एक सपना देखा था। उस सपने में ये खुशखबरी दी गई थी, मेरा पुत्र पूरे 9 माह मेरी पत्नी के पेट में रहा। पूरा गांव इसका गवाह है। मैं आपको इसकी पैदाइश का पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। गुरुजी बोले, मेरे लिए आपका कहना ही काफ़ी है, पर मैंने एक नई बात समझ ली। जो भाग्य लिखता है उसका मन चाहे तो वो कभी उसे बदल भी देता है, और हम कुंडली देखने वालों को पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, उससे भाग्य भी बदल जाता है। ठीक है ठाकुर जी, मैं और देखता हूँ। ये कहकर वो फिर कुंडलियों पर झुक गए। ज़रा देर बाद उन्होंने सर उठाया तो वो मुस्कुरा रहे थे। आप भी भागवान हैं ठाकुर जी, और छोटे ठाकुर भी। आपकी वजह से मेरा ज्ञान में इजाफा हुआ। आपसे बात नहीं होती तो मैं कभी समझ नहीं पाता, पर अब मुझे नज़र आ रहा है, अविश नज़र आ रहा है। ये सच है कि कुंडलियों के हिसाब से आपके भाग्य में औलाद नहीं थी, पर वहाँ छोटे ठाकुर की आमद की निशानियाँ मौजूद हैं। छोटे ठाकुर के जन्म के साथ आप दोनों का नया दौर शुरू हुआ। आपके जीवन की दिशा बदल गई, आपका रास्ता बदल गया। आपने हंसी खुशी इस तब्दीली को मान लिया, बल्कि आप खुद ही इस नए रास्ते पर चल पड़े। पर आपकी पत्नी के लिए ये आसान नहीं था। वो छोटे ठाकुर जैसी नहीं बन सकी। इसीलिए गुरुजी कहते कहते रुके और कुंडली को देखते हुए कुछ हिसाब लगाया और फिर बोले, उनका ध्यान तीन दोष पहले हुआ था ना? उन्होंने तारीख और वक्त तक बता दिया। ठाकुर जी ने तायद में सर हिला दिया। गुरुजी बोले, वो छोटे ठाकुर जैसी बन जाती तो अभी जीवित होती और कुछ वर्ष जीती। आप भागवान हैं ठाकुर जी कि आपने खुद को बदल लिया। अब आप छोटे ठाकुर के लिए अपना जीवन भेंट करेंगे और आपको इसका बड़ा फल मिलेगा। फिर जाने क्या हुआ कि ठाकुर जी एकदम उठ खड़े हुए और बोले, अब आप आराम करें, अब सुबह आपके दर्शन होंगे। फिर अगली सुबह ठाकुर जी ने हमें बहुत कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दिया। कुछ देर ऐसी खामोशी रही जैसे कोई बोलना ही नहीं चाह रहा हो। फिर अब्दुल हक ने पूछा, मेरे मोहतरम, आप मुसलमान कब हुए? शफीक साहब बुरी तरह चौंके। मुझे माफ़ कीजिएगा अब्दुल हक साहब, दरअसल आपका इस कदर अचानक मिलना और ये पता चलना कि आप कौन हैं मेरे लिए बहुत बड़ा धमाका था। फिर एकदम मादी में जाना, मैं तरतीब कायम नहीं रख सका, कुछ बातें रह गईं, वो अब बताता हूँ। गुरुजी ने आपकी जन्म कुंडली देखी तो एक बात कही। वो बोले, इस बच्चे से जो भी जुड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा, इसमें बदलाव आएगा, और इन भगवानों में तुम भी हो रूप सहाय और मैं भी हूँ। मैंने पूछा,
बदलाम कैसा गुरुजी? कहने लगे, पहले बालक के दर्शन कर लें फिर बताएंगे। जब हम गढ़ी से रुखसत हुए तो गुरुजी मुझे दिल्ली ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि हमें मुसलमान होना है। मैं तो हैरान रह गया। धर्म तब्दील करने का तो मैंने सोचा नहीं था कभी। मैंने वजह पूछी तो बोले, मैंने कहा ना कि बदलाम आएगा, सो ये है वो बदलाम। ठाकुराइन ने खुद को नहीं बदला तो दुनिया छोड़ गई। बदकिस्मत थी और ठाकुर का मन बदल चुका है, उसे बस रस्म पूरी करनी है। मैंने कहा, गुरुजी मुझे तो ठाकुर जी में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। वो बोले, अभी कच्चे हो। ठाकुर जी समझ गए थे कि मैं जान गया हूँ, इसीलिए रात उन्होंने अचानक ही बात ख़त्म कर दी थी। रूप सहाय, ठाकुर जी अंदर से मुसलमान हैं। हम पर ये भेद नहीं खोलना चाहते थे, पर ये ना समझ सकें कि हम तो इशारों को ज़्यादा समझने वाले हैं। हमें तो ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है। अब देखो रूप सहाय, जिनके भाग में औलाद नहीं थी उन्हें ऊपर वाले ने सपने में खुशखबरी दे दी और फिर ऐसा भाग्यवान बच्चा दिया, तो क्या हम उसे मानने से इनकार करेंगे? ज्ञान सब उसी का है। उसका राय बराबर हिस्सा उसने हमें दिया और जब चाहा उसे हमारी आंखों से छुपा लिया, तो उसे तो मानना ही पड़ेगा ना। अब सच तो यह है ठाकुर जी कि मैंने ऐसी जन्म कुंडली कभी नहीं देखी। मेरे बहुत से चेले हैं ठाकुर जी, और मैं रूप सहाय को सबसे अच्छा चेला समझता हूँ, परंतु ये कुंडली देखी तो मुझे इस पर शक होने लगा। मुझे लगा इससे कोई गलती हुई है कुंडली बनाने में, या फिर जन्म के समय में कोई गड़बड़ हो गई है। इस पर ठाकुर जी ने बुरा मानकर कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं, वो भूल ही नहीं सकते आपकी पैदाइश का वक्त। और उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो पुरखों से यह सिलसिला है कि बच्चा पैदा होते ही उसकी कुंडली बना ली जाती है। गुरुजी बोले, मैं आपकी और आपकी स्वर्गवासी पत्नी की कुंडली भी बनाना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि दोनों की जन्म कुंडलियाँ मौजूद हैं। फिर वो जाकर दोनों कुंडलियाँ ले आए। गुरुजी दोनों कुंडलियों को गौर से देखते रहे, फिर वो परेशान लग रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली और आपकी और आपके माता पिता की जन्म कुंडलियाँ खुद बनाईं। उनकी बनाई हुई कुंडलियों से मिलाने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपकते हुए कहा, तेरी बनाई हुई कुंडलियों में रत्ती भर खोट नहीं है। रूप सहाय, ये 16 आने सच्ची हैं। मैंने आजिज़ी से कहा, जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है महाराज। गुरुजी अब तीनों कुंडलियों को बार बार देख रहे थे। वो जैसे मुझे और ठाकुर जी को भूल गए थे। ठाकुर जी भी परेशान लग रहे थे। फिर अचानक गुरुजी ने बोलना शुरू किया, मगर वो खुद से बातें कर रहे थे। अजीब, बहुत अजीब। छोटे ठाकुर की जन्म कुंडली में राजयोग है, बहुत शक्ति वाला राजयोग। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें ये दोनों योग थे, परंतु होता यूँ है कि दोनों योग एक दूसरे को काट देते हैं। मुंशी ना राजा रहता है ना भिखारी, बस आम सा मुंशी बन जाता है, या यूँ होता है कि वो मन का राजा होता है और भाग्य का फ़कीर, या फिर जिस योग की शक्ति ज़्यादा हो उसका असर रहता है पर कमज़ोर। इस कुंडली में दोनों की शक्ति ज़बरदस्त है, लेकिन दोनों की शक्ति बराबर भी है, यानी दोनों ने एक दूसरे की काट कर दी। ठाकुर जी ने कहा। गुरुजी बुरी तरह चौंके। उन्हें सचमुच हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं रहा था। वो खुद से बातें कर रहे थे। संभल कर उन्होंने ठाकुर जी को देखा और बोले, होना तो यही चाहिए था कि ठाकुर जी, फिर हुआ नहीं। कुंडली में दोनों के लिए संग योग भी है, सहारा देने वाले योग, जिन्होंने किसी को कटने नहीं दिया। सो मैं कहता हूँ कि दोनों योग पूरा असर डाल रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब क्या है? ठाकुर जी ने बेचैनी से पूछा। छोटे ठाकुर राजा होंगे, लेकिन जीवन गुलामी का गुजारेंगे। और रूप सहाय सच कहता है, इस कुंडली में रोशनी इतनी ज़्यादा है कि कुछ सुझाई नहीं देता। कुछ समझ में आने लगता है तो रोशनी बढ़ जाती है, सब कुछ छुप जाता है।